السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ معزز سامعین، آج فیصل آباد میں ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک عورت نے نبوت کا اعلان کیا ہے، اس نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ آپ لوگوں نے اس کا کلپ سن لیا ہوگا، بہرحال پھر بھی ایک بار سماعت کیجئے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں۔ آپ سب لوگوں کو السلام علیکم۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں اپنی پہچان آپ لوگوں پہ واضح فرما دوں۔ میں رسول ہوں، میرا ٹائٹل قرآن پاک میں جو محفوظ ہے، قیامت۔ میں قیامت ہوں جس کے لیے تمام زمین و آسمان پر نشانیاں پوری ہو گئی، وہ قیامت میں حاضر ہوں جی اپنے سچے محرم کے ساتھ۔ میرا محرم اللہ رب العالمین، میرا نام ہے ثنا اللہ، الحمدللہ۔ ثنا اللہ جو یہ نام ہے، یہ اس کائنات کی سب سے بڑی جیت ہے۔ میں حقوق اللہ سے نوازی گئی، حج الاکبر ادا کرتی ہوئی، اپنے 3 درجوں سے گزرتی ہوئی اس منزل پہ اب آ پہنچی ہوں کہ مجھے اپنی پہچان آپ لوگوں کو پیش فرمانی ہے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا کہ یہ عورت جو ہے وہ رسول ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اپنے آپ کو کہہ رہی ہے کہ وہ نبی ہے، اور اللہ کی طرف سے اس کو پیغام دیا گیا ہے کہ وہ اب اپنی جو ہے وہ شخصیت لوگوں کے سامنے واضح کرے کہ وہ رسول ہے، اور کہہ رہی ہے کہ قرآن پاک میں جس قیامت کا ذکر کیا گیا ہے وہ قیامت میں ہوں، یعنی اپنے آپ کو وہ جس قیامت کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا اس کے ساتھ تشبیہ دے رہی ہے، اور پھر نعوذ باللہ معاذ اللہ یہ بات کہہ رہی ہے کہ اللہ اس کا محرم ہے۔ کتنا بڑا الزام ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، کتنی بڑی گستاخی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس سے کسی کی اولاد ہے۔ تو یہ اللہ کی ذات پر کتنا بڑا بہتان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے وہ محرم ہے، اور اس نے اپنے محرم یعنی اللہ کے ساتھ مل کے حج کی ادائیگی کا فریضہ سر انجام دیا۔ کتنا بڑا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اس نے الزام تراشا ہے، اور پھر نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ہمیں نبی علیہ السلام کی زبان پر یقین ہے، اعتماد ہے، بھروسہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کچھ بھی ہو جائے کوئی نبی نہیں ہے، بات ختم، خلاص، اس سے آگے اور کچھ نہیں ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے یہ بھی واضح کر دیا کہ میرے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے بعد 30 جو ہے وہ جھوٹے نبوت کا دعویٰ کریں گے، آپ نے فرمایا کہ وہ جھوٹے ہوں گے، اور جو بھی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، لعنتی ہے۔ تو اس لیے میں بھرپور الفاظ میں اس واقعے کی مذمت کرتا ہوں، اور سنا ہے کہ حکومت وقت نے ان کو گرفتار کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ اس کی ایک بہن ہے جو اس کا ساتھ دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ دی نوازی ہوئی بندیاں جی روحانیت دے ساڈے نال کچھ معاملات نے۔ مین بندہ میری سسٹر ہے گی ہے، 7 سالاں تو دے نال ہے کی نام معاملات ہودا؟ نے۔ ثنا اللہ، او لاہور چ، ٹھیک ہے، اے ویڈیو او دی ہے، میں او دے اس سفر چ دے نال گواہ ہاں، او دی اللہ تعالیٰ نے مینوں شامل کیتا ہویا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی اور تعلیم فرما کے گئے ہوئے نے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندیاں نال خواب دے تھرو رابطہ فرمان گے، ٹھیک ہے بھائی۔ سانو خواب دے تھرو تعلیمات آندیاں نے، ٹھیک ہے، ساڈا کوئی دنیاوی فائدہ نہیں، کوئی دنیاوی ساڈا معاملہ تہاڈا نہیں، کی نام ہے؟ میرا ہی نہ ہے، ٹھیک ہے۔ سانو اللہ تعالیٰ نے اے میری نماز دی جگہ ہے، تسی پلیز ایتھے جُتی نہ رکھو، ٹھیک ہے۔ میں 24 گھنٹے نماز پرہیزگار روزے والی پردے والی بندی ہاں، دنیا اسی 7 سالاں تو چھڑ دیتی۔ اگر اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں کیا گیا تو اس کو بھی گرفتار کیا جائے، اور ان کے ساتھ جو دوسرے معاونین ہیں ان سب کو گرفتار کیا جائے۔ اور میں حکومت وقت سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، اور آپ دوستو احباب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری اس بات کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ شیئر کیا جائے، آگے پھیلایا جائے۔ اس جرم کی سزا کیا ہے؟ شریعت نے جو مقرر کی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا نبی علیہ السلام کے بعد، یعنی اب
جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے اور اس کی سزا قتل ہے. اور یہ سزا دینی حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. یہ بات یاد رکھیں. کسی عام آدمی کے ہاتھ میں یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو پکڑے اور مار دے، ختم کر دے، سزا دے. ایسی بات نہیں ہے. کوئی عام آدمی یہ نہیں کر سکتا، شریعت اس کو اجازت نہیں دیتی ہے. لیکن حکومت وقت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری نبھائے. جب حکومت وقت اپنی ذمہ داری نہیں نبھائے گی، اس کو سزا نہیں دے گی، تو پھر ظاہر بات ہے انسان ہے، نبی اسلام کی محبت ان کے سینوں میں، ہمارے سینوں میں وہ ہے، تو پھر کوئی نہ کوئی اٹھے گا اور اس کو قتل کر دے گا. آپ کہیں گے پھر یہ کیا ہو گیا؟ تو اس لیے اس کو سزا دی جائے قتل کی، جس عورت نے یہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور سر عام دی جائے تاکہ کل کو کوئی اور اس قسم کی جرت کرنے کی ہمت نہ کرے. اور دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو لازمی سزا دیں. کسی کے کہنے پہ کیس چلا کے اس کو جو ہے وہ بری نہ کر دیا جائے. ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ کیس چلتا ہے اور کیس میں بعد میں کوئی نہ کوئی آتا ہے، کسی کی انٹری ہوتی ہے اور اس کو ہم بری کر دیتے ہیں. بعد میں پھر کوئی دیوانہ اٹھتا ہے، وہ اس کو قتل کر دیتا ہے، پھر اس بیچارے پہ کیس چلتا ہے اور اس کو ہم فارغ کر دیتے ہیں. کیسی عجیب بات ہے.